بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کی زیر نگرانی نہایت اہم سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو قبولیت عطا فرمائے، کامیاب کرے اور جس مقصد کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اس سیمینار کے سبھی صدور محاضرین، قریب اور دور سے آئے مہمان، سامعین اور طلباء جامعہ و طالبات کا میں ادارہ کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت سبھی سامعین اور مشاہدین کو آج کی عظیم تاریخی سیمینار کا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سامعین کرام، تاریخ اور حوادث و واقعات بتاتے ہیں کہ اہل اسلام حکمران ہوں یا رعایا آغاز ہی سے اس ملک کے لیے صرف رحمت ثابت ہوئے ہیں، مگر تقریباً پچھلی ایک دہائی سے گنتی کے چند لوگوں کی طرف سے یہ جھوٹ خوب پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلم سلاطین جن کا دور حکومت تقریباً 1000 سال پر محیط ہے، اس طویل المدت دور حکومت کو صرف لوٹ مار، عورتوں کی عزت کا پامال کرنا، مذہبی کشیدگی پیدا کرنا جیسے اخلاقی برائیوں سے متعارف کیا جا رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرف سے بار بار اس جھوٹ کو نشر کرنے سے عام ہندوستانی باشندہ مسلم حکمرانوں اور اس کے نتیجے میں سبھی مسلمانوں سے نفرت کرنے لگا ہے۔ ان الزامات پر ہماری خاموشی نے مہر لگا دی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس ملک میں باہر سے غیر ملکی حکمرانوں کا آغاز محمد بن قاسم سے نہیں بلکہ ان سے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے وسط ایشیا سے افغانستان ہوتے ہوئے اپنے جانوروں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والے آریہ نسل کے لوگ ہندوستان آئے، جن کو آج کل برہمن، چھتری اور ویش کہا جاتا ہے۔ اسی آریہ قوم میں ایک مشہور بادشاہ راجہ بھرت بھی تھا، جس کے نام پر ہندوستان کا نام بھارت رکھا گیا۔ یہ سب کے سب غیر ملکی ہیں۔ اسی طرح تاتاری جنہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا وہ غیر ملکی تھے۔ ان کے زوال کے بعد گوجر قوم جو کہ غیر ملکی تھے یہاں متعدد آزاد ریاستیں قائم کی ہیں۔ یہی گوجر قوم بعد میں راجپوت کہلائی، البتہ دوسری نسل کے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو راجپوت کہنا شروع کیا۔ مسلمان یہاں باہر ہی سے آئے ہیں، مگر دیگر غیر ملکی قوموں کی طرح یہاں رچ بس گئے، اسی کے ہو گئے۔ اس گلشن کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ ہماری حکومتیں ہماری نادانیوں، غیر ضروری مشغولیات، دعوت و تبلیغ سے غفلت کے نتیجے میں ختم ہوئی ہیں، کسی خارجی یا داخلی منصوبے اور تحریک سے نہیں۔ حاضرین کرام، مولانا محمد الیاس ندوی بھٹکلی نے کہا، مسلم حکمرانوں کا مقصد ہندوؤں کی حکومت پر قبضہ نہیں تھا بلکہ رام راج کے فقر کو توڑنا اور اس کی طاقت کو ختم کرنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہاں اصل مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہیں یا یہاں کی رعایا بے خبر ہیں، بلکہ افواہوں، غیر مصدقہ قصوں اور غلط تأثرات کا وہ رنگ و روغن ہے جس نے حقیقت کے خد و خال کو چھپا دیے ہیں۔ اس سیمینار میں 1000 سالہ حکومت جن مسلم حکمرانوں کے نصیب میں آئیں، ان کی اجتماعی، سیاسی، گھریلو زندگی وغیرہ پر روشنی ڈالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف ان کی حکمرانی سے مذہبی رواداری کو بیان کرنا اور نمایاں کرنا ہی مقصود ہے۔ مسلم حکمرانوں کا ہندو مہاراجاؤں کی عزت افزائی، ہندوؤں کے ساتھ حسن سلوک، ہندوؤں کی ایمانداری پر بھروسہ، عام لوگوں کے ساتھ نرمی، پرانے مراسم کا تحفظ، رعیت نوازی کی تلقین، کاریگروں، تاجروں اور کسانوں کی حوصلہ افزائی ان حکمرانوں کی تاریخ کا نمایاں حصہ ہے۔ مسلم حکمرانوں کی رواداری مثالی رہی ہے۔ اہل عرب کی رواداری، مسلم فاتحین کی رواداری، بلکہ مسلم حکومتوں اور حکمرانوں پر لکھی گئی تاریخ پر ایک تاریخی کتاب البیرونی کی کتاب الہند رواداری کا ایک شاہکار ہے۔ فاتح اور مفتوح کے درمیان ضرور تلخیاں رہتی ہیں، لیکن فاتح کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان تلخیوں کو جلد از جلد دور کر دیں، اور فعلاً ان مسلم حکمرانوں نے ان تلخیوں کو دور کیا۔ دہلی کے آثار قدیمہ کے عجائب گاہ میں
موجود کچھ ایسے کتبے بھی ہیں جو سنسکرت زبان میں ہیں، جس میں مسلم بادشاہوں کی تعریف اور حسن معاملہ کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض مورخین سے یہ چوک اور لغزش ہو چکی ہے کہ انہوں نے بعض مسلم حکمرانوں کے تشدد کو اور ان کا ذاتی فعل قرار ان کے ذاتی فعل قرار دینے کے بجائے اسلام کی تعلیمات کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بقول مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن اعظمی، محرور المزاج مؤرخوں، فقیہوں اور حکمرانوں نے وقتی مصلحتوں اور شاہی ضرورتوں کے مطابق اسلامی قوانین کی نامناسب تعویلیں کیں تو وہ اسلام کی اصلی تعلیمات قرار نہیں دی جا سکتی۔ الحمدللہ ہم نے یہاں تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حکومت اگر الہادی ہو، بے دینی، کفر اور شرک کے ساتھ ہو تو عرصہ دراز تک قائم رہ سکتی ہے، مگر جبر، ظلم اور چیرہ دستی سے قرار نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر مسلم حکمران ظالم ہوتے تو یہاں کی رعایا نہیں بلکہ رب العالمین کی نظام ہی میں اس حکومت کے لیے گنجائش نہ ہوتی۔ آج ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اجنبی بنا دینے کی کوششیں ہیں، گویا ایک فکری اور اعصابی جنگ چھڑی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان کا قانون ہماری شہریت، ہمارا وجود اور ہمارے حقوق میں کسی طرح کا فرق نہیں رکھتا ہے، اور ہندوستان کی عام رعایا بہت ہی اعلیٰ ظرف ہے۔ ان سب کے باوجود خود مسلمان اپنی بات رکھنے، منوانے اور قانون کے بل بوتے پر نافذ کرنے کی مکمل طاقت رکھتے ہیں۔ میں اپنی اس بات کو اس آیت کریمہ کی تلاوت سے، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔